میں IVF کنسلٹنٹ ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس کچھ پیشنٹس بعض اوقات آتے ہیں جو فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ ایک جگہ سے لیا، دوسری جگہ سے لیا، پھر اس ٹریٹمنٹ کو بار بار خود سے ٹرائی کرتے رہتے ہیں، یا پھر وہ ٹریٹمنٹس جو ہے بغیر مانیٹرنگ کے بانجھپن کے علاج کے لیے وہ ادویات استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اووریز کا رسپانس نارمل سے زیادہ آ جاتا ہے۔ یا پھر ایسی خواتین جو بعض اوقات انفرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ میں انجیکشنز، ہارمونس کے انجیکشنز کا استعمال کرتی ہیں، ان کی اووریز نارمل سے زیادہ رسپونڈ کر جاتی ہیں، بہت بڑے بڑے فالیکلز بن جاتے ہیں، اور خواتین میں کچھ ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں جو ان کی جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ تو اووریز کا یہ اوور رسپانس، یعنی آپ کی انڈے دانی کا نارمل سے زیادہ رسپانس آنا، اس کنڈیشن کو اوویرین ہائپر اسٹیمولیشن سنڈروم کہتے ہیں۔ آج میں اس بارے میں ڈیٹیل سے گائیڈ کروں گی۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے۔ میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائنی اینڈ IVF اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں۔ میرے پاس انفرٹیلیٹی کے ٹریٹمنٹ کے لیے جب کپلز آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے خواتین نے بہت ٹریٹمنٹس لیے ہوتے ہیں، بہت سی گولیاں کھائی ہوتی ہیں، بعض اوقات انجیکشنس لگوائے ہوتے ہیں، تو اس میں سے میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین میں اوور رسپانس آ جاتا ہے، یعنی اووریز میں فالیکلز کچھ زیادہ ہی بن جاتے ہیں اور بڑے سائز کے بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کمپلیکیشنز آتی ہیں۔ اس کنڈیشن کو اوویرین ہائپر اسٹیمولیشن سنڈروم کہتے ہیں۔ اس کی علامات بعض اوقات اس شدت سے آ سکتی ہیں کہ خاتون کی جان کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ HCG کا انجیکشن جب لگایا جاتا ہے اس کے 1 ہفتے کے بعد یہ علامات آتی ہیں، اور یہ خواتین میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات متلی زیادہ ہونا، قے زیادہ ہونا، پیٹ میں درد ہونا، بعض اوقات پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، بعض اوقات پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، یا یورین آؤٹ پٹ یعنی پیشاب آنا کم ہو جاتا ہے، گردے فیل بھی ہو سکتے ہیں، اور ریئر کیسز میں خاتون کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ہائی رسک کنڈیشن ہے جس کو فوری طور پہ ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ کن خواتین میں ان کا رسک زیادہ ہوتا ہے؟ ایسی خواتین جن کے فالیکلز، جب ہم شروع میں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس وقت دیکھتے ہیں کہ فالیکلز بہت زیادہ ہیں، اینڈرل فالیکولر کاؤنٹ زیادہ ہونا، تو اس میں رسک ہوتا ہے کہ شاید وہ خواتین اوویرین ہائپر اسٹیمولیشن میں جائیں۔ کچھ خواتین جن میں پولیسسٹک اووریز ہوتی ہیں اس میں بھی اس کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی خواتین جو انڈر ویٹ ہوتی ہیں، یعنی بہت تھن لین خواتین ہوتی ہیں، ان میں بھی ان کا جو ہے اوویرین ہائپر اسٹیمولیشن کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ جو ینگر ایج کی فیمیلز ہوتی ہیں اور ٹریٹمنٹ لے رہی ہوتی ہیں، ان میں بھی اوور رسپانس آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہو فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ میں، اس میں آپ کی جو فرٹیلیٹی ڈرگس، جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے، اس کی اوور ڈوز ہو، یعنی نارمل سے زیادہ ڈوزیج اگر دے دی جائے، یا آپ کی جو ہارمونز کا لیول ہوتا ہے یا آپ کے جو فالیکلز کی کاؤنٹ ہوتی ہے اس حساب سے آپ کو ڈوز یعنی دوائی کی مقدار زیادہ دے دی جائے، تو اس سے بھی اوویرین ہائپر اسٹیمولیشن سنڈروم کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب اس کے سمٹمز جو ہیں وہ مائلڈ بھی ہو سکتے ہیں، ماڈریٹ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی تھوڑے بہت سمٹمز ہوں تو ان کو پھر ہم آؤٹ ڈور بیسس پہ ٹریٹ کرتے ہیں، جس میں ہم بعض اوقات ان کو فلوئڈ انٹیک کا کہتے ہیں، پروٹین ڈائٹ یعنی انڈے وغیرہ استعمال کرنے کا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بلڈ تھنرز دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی کلاٹنگ نہ ہو آپ کے بلڈ میں، اور کیبرگولین، لیٹروزول، کچھ اس طرح کی میڈیسنز دی جاتی ہیں، اور بعض اوقات پین کو سیٹل کرنے کے لیے پین کلرز دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ علامات زیادہ شدت کے ساتھ ظاہر ہوں، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو، یا پھر بعض اوقات کلاٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کچھ جگہوں پہ آپ کے خون کے لوتھڑے جمنا شروع ہو جاتے ہیں خون کی شریانوں میں، پیٹ بہت زیادہ پھول جاتا ہے، پھیپھڑوں میں پانی آ جائے، یا گردے فیل یعنی یورین آؤٹ پٹ کم ہو جائے، گردے جو آپ کے جو رینل فیلئر یعنی گردے فیل ہو جائیں، کچھ ایسا پرابلم ہو تو پھر ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس ورس کنڈیشن میں جانے سے پہلے ہی اگر سمٹمز زیادہ ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے امیجیٹلی کنسلٹ کریں تاکہ آپ کا ایڈمیشن کیا جائے۔ جب سویئر کیسز ہوتے ہیں ہائپر اسٹیمولیشن کے، تو ایسے کیسز میں پیشنٹس کو ہم ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں، اور ان کو پھر ہم IV فلوئڈس دیتے ہیں،
یعنی انجیکشن کے ذریعے فلوئڈس دیتے ہیں، اور بعض اوقات خون کو پتلا کرنے کے لیے کچھ انجیکشنز دیتے ہیں، کیبرگولین دیتے ہیں، لیٹروزول دیتے ہیں، پروٹین ڈائٹ کا انٹیک بڑھاتے ہیں، یہ اور پین کلرز دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اگر پیٹ میں بہت زیادہ پانی ہو تو اسائٹک ٹیپ اسے کہا جاتا ہے، یعنی سرنج کے ذریعے پیٹ سے پانی نکالا جاتا ہے۔ بعض اوقات پھیپھڑوں میں پانی زیادہ ہو جائے تو وہاں سے بھی پلورل ٹیپ کیا جاتا ہے، یعنی پھیپھڑوں سے سرنج کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات انٹینسیو کیئر کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ تو اس کنڈیشن کو ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ پریونشن کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ لیں تو آپ سرٹیفائڈ کنسلٹنٹس کے سپرویژن میں وہ ٹریٹمنٹ لیں، خود سے ٹریٹمنٹ نہ لینا شروع کریں، تاکہ وہ آپ کی ڈوز جو آپٹیمم ڈوز ہو وہ ڈیسائیڈ کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اوور ڈوز یعنی دوائی کی مقدار زیادہ لے لیں جس سے آپ کو یہ رسک ہو جائے۔ آپ اپنا فلوئڈ انٹیک زیادہ کریں، کوشش کریں کہ پروٹین ڈائٹ آپ کی جو ہے وہ ہو، اس ٹریٹمنٹ کے دوران آپ لیں، انڈوں کا استعمال زیادہ کریں۔ اور اس میں یہ ہے کہ کچھ خواتین جو ہائی رسک ہوتی ہیں، ایسے کیسز میں پہلے ہی ہم لو ڈوز ایسپرین بعض اوقات دے دیتے ہیں، یعنی خون کو پتلا کرنے والی کچھ میڈیسن دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات میٹفارمن کا استعمال بھی کیا جاتا ہے پولیسسٹک اووریز میں یا کچھ ریزسٹنٹ کیسز میں۔ اور اگر کوئی بھی علامات آپ کو ایسی ظاہر ہوتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، تاکہ اس کو فوری طور پہ کنٹرول کیا جائے اور اس کی کمپلیکیشن سے آپ بچ سکیں۔